आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सारे तशरीफ लाए। ये एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं उनके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले तो अफसोस का इजहार करूंगी कि लोग आज आटे की लाइनों में खड़े होके और वो कहते हैं एक आटे की बोरी की खातिर अपनी जान दे रहे हैं और बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। हमें तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और अल्लाह ताला सबको जिनके घरों के अंदर ये सानिया हुआ है अल्लाह ताला उनको सब्र दे। एक गुर्बत हो और उसके बाद ये तकलीफ देखनी बड़ी मुश्किल होती है। अल्लाह ताला हम सबको नेक हदायत दे और हम सारे कोशिश करें। हालात वाकई पाकिस्तान के बहुत ख़राब हैं। जिसकी जितनी हैसियत है और जितनी हिम्मत है आप ज़रूर कोशिश करें कि सबकी मदद आप करें, लेकिन खुदारा इस तरह लोगों को तज़लील किए बगैर करिए ताकि लोगों के घर में खाना अगर देना है तो अल्लाह ताला का हुक्म है एक हाथ से दो तो दूसरा हाथ न देख सके। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के घरों तक पहुंचाइए। ये काम हम पहले कर चुके हैं। कोविड के दौरानिया में हमने पूरी कोशिश की थी कि लोगों के घरों तक पहुंचाए। ये किया जा सकता है। अगर हमारे टेलीफोन के और बिजली के बिल घर पे आ सकते हैं तो आटे की बोरी भी घर पे जा सकती है। हमें भी पता है कौन गरीब है कौन अमीर है। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर तो बड़ी तकलीफ है। मुझे ये बात मैं यकीन रखती हूँ कि आप जितने बैठे हैं सबके दिल जो हैं वो सबकी आंखें आबदीदा होती हैं जब आप इस तरह की चीज़ देखते हैं। अपनाने वाला भी निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आ गई बात जहाँ तक आजकल मुल्क के अंदर आपको पता है जो डिबेट सबसे बड़ी चल रही है वो ये चल रही है कि क्या आइन रहेगा या आइन नहीं रहेगा। क्या हम आइन की पासदारी करेंगे या आइन की पासदारी नहीं करेंगे। क्या कानून की हुक्मरानी रहेगी। लेकिन इससे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकता है इंसान। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने 97 के अंदर हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट पे। इनसे कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आइन की पासदारी करेंगे या कानून की कोई पासदारी करेंगे। अहम बात ये है मर्जी के मुताबिक ये कहते हैं कि काम चले हमारा। मैं तो ये आखिर में ये तो बात है अपनी भाई तुम इतने वो कहते मुझे कौन क्या कहते हैं मैं एक इनोसेंट आदमी मैं बेचारा जो था मुझ पर एक इल्ज़ाम लगाया गया। मैं तो आपसे एक सीधा सवाल पूछने लगी हूँ और अब उसका जवाब दे दीजिएगा। मेरा ख्याल है 98 में 1998 में मॉडल टाउन के घर में आप रहते थे ना। जवाब ज़रूर दीजिएगा मुझे। और अब जहाँ रहते हैं वो भी देखा मॉडल टाउन वाला घर भी हमने देखा। आप सारों ने भी देखा हुआ है। अब जाटी उमरा भी आपने पता नहीं आपको मौका मिला ये नहीं देखा वो देख लीजिएगा ज़रूर। और एवनफील्ड तो सादा था मनी दे दें बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन काम जो हैं तब होते हैं जब इंसान कानून की पासदारी करता है और आइन की पासदारी करता है। पिछले अप्रैल आज से 1 साल पहले 100 मोटो एक्शन हुआ। 3 बंदों की बेंच बैठी रात को कोर्ट खुले 5 बंदों की बेंच रात को कोर्ट खुली और हमारी हुकूमत जो है उसको हटा दिया गया। ये हुआ है ना। वो तब तो ये मरियम वो क्या कहते हैं औरंगज़ेब लुढ़िया मार रही थी कि कमाल हो गया कमाल हो गया। आज अगर वही बेंच बैठी हुई है वही लोग हैं अगर आज वो कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी कर रहे हैं आज वो आइन की पासदारी कर रहे हैं आज वो आइन की तशरीह कर रहे हैं वो हम मांग क्या रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं तुम्हारी हुकूमत को उतार दें। हम तो ये कह रहे हैं जहाँ 2 हमारी हुकूमतें ख़त्म हुई हैं जिनको हमने खुद तहलील किया है आप मेहरबानी करके 90 दिन का था 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दीजिए। लेकिन आप लोगों को ही पता कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। किसी से छुपा हुआ तो है नहीं बात। वो इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे कि उनको पता है कि वो बुरी तरह हारेंगे। रुकावटें डाल दी थी ना इन्होंने लाहौर के जलसे में। आप सारों ने कंटेनर देखे थे फिर लोग भी देखे थे। तो लोग को आसमान से थोड़ी उतरते हैं। लोग तो आ जाते हैं घरों से बाहर। इलेक्शनों में भी आप जितनी मर्जी रुकावटें डालेंगे लोग आ जाएंगे वोट डाल के चले जाएंगे और आप हार के घर चले जाएंगे। ये सारी बातें बड़ी ज़रूरी हैं। आज जो इस इंटरिम गवर्नमेंट ने जितना जुल्म किया जो ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसकी जुरिसडिक्शन भी नहीं थी। मियाँ साहब की मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। ये हमारी लीगल कमेटी के इंचार्ज हैं और इन्होंने मुसलसल उन सारों की पैरवाई की जिन बेगुनाहों को उठा उठा के जेलों में डाला गया और उनको वहाँ 10 दिन 12 दिन 15 दिन वहाँ रखा गया
میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو ذرا اس کی ساری ڈیٹیل بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہی تھیں، یہ پچھلے جب سے یہ سلسلہ چلا ہے، اسمبلی کے بعد 90 دن کے اندر انتخاب، چلے پولیس نے جس بے ایمانہ طریقے سے وحشت و بربریت کا بازار گرم کیا، اور اس میں ہمارے 341 ورکرز جو ہیں ان کو راتوں کو گھروں میں گھس کے دروازے توڑ کے، اگر کوئی خود نہیں ملا تو کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ ایسے افراد جو پی ٹی آئی کو مختلف مواقع کے اوپر جنہوں نے فوڈ سپلائی کیا، کیٹرنگ کا سامان دیا، کرسیاں دیں، ان کو اور ان کے اہل خانہ کو بھی اٹھا کے لے گئے، ان کے بچوں کو۔ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے اس ساری ایکسرسائز کا۔ اور ایک دم انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے سینکڑوں نوجوانوں کو شناخت پریڈ ڈیلے کرنے کے لیے، کسی کو 10 دن، کسی کو 12 دن، کسی کو 14 دن کولڈ لکھپت جیل کے اندر وہاں ٹھونسے رکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو وکلاء کی ٹیم ہے انہوں نے بھرپور کوشش کر کے وہ شناخت پریڈ جو ہے وہ مکمل کروائی، اور اس میں ہمارا کوئی ورکر جو ہے وہ اس طرح سے شناخت نہیں ہو سکا۔ ہمارے چند ورکرز کے اوپر جو انہوں نے کلاشنکوفیں اور بوتل بم ڈالے تھے، ان کی ہم ہائی کورٹ کے اندر ان کا اپلائی کیا ہوا ہے بیل، جو نیکسٹ ویک میں ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں سے انہیں یہ بیل مل جائے گی۔ اب یہ جس دن جلسہ تھا، جلسے والے دن اور رات کو 2800 لوگ سینٹرل پنجاب سے، تقریباً 2000 لوگ لاہور سے، 800 لوگ ہمارے لاہور کے گرد و نواح کے جو اضلاع ہیں وہاں سے راتوں کو اٹھائے گئے، کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن، کسی کو 1 دن، مختلف تھانوں میں مبہوس رکھا گیا، اغوا کیا گیا، کوئی ان کی ایف آئی آریں نہیں کاٹی گئیں۔ اور پھر ہمارے وکلاء نے وہاں پر وزٹ کر کے اور وہاں کام سے بات کر کے پریشر ڈال کے ہم نے 8-10 ریٹیں بھی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کی، جس کے نتیجے میں ہمارے وہ ورکرز جو ہے نا رہا ہوئے۔ اب بھی پولیس کا یہ چھاپوں کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے۔ میں ان جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ ان کا مینڈیٹ 90 دن کے اندر انتخابات کرانا تھا، اور یہ جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھیں، اگر مسلم لیگ نون یا نواز شریف اینڈ کمپنی اور پی ڈی ایم کا بھانمتی کا کنبہ، انہوں نے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو انڈو کرنے کی کوشش کی، اس پر عمل درآمد نہ کیا، تو وہ یاد رکھے کہ پاکستان کی تاریخ کی ایک اتنی بڑی میس موومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے، ہیڈڈ بائی وکلاء، اور وہ ہراول دستہ ہوں گے اس تحریک کا، اور پاکستانی قوم کا بچہ جو ہے اس تحریک کا دست و بازو بنے گا، اور اس وقت تک پوری قوم چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ وہ اپنے اس آئینی حق کو وصول نہیں کر لیتے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں آپ کو کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ڈرا دھمکا۔ اب میں جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے دہشت گردی عدالت میں جاتی ہوں نا، میں تب سب تو بڑا اصل لگتا ہے دہشت گرد میں ہی ہوں، اور اسی طرح سے ہم بہت سارے دہشت گرد ہیں جن کو روزانہ عدالتوں میں جانا پڑتا ہے۔ جی آئی ٹی بنائی گئی، جنہوں نے آپریشن کیا انہی کی جی آئی ٹی بن گئی، یعنی جنہوں نے ظلم ستم کیا انہی کی جی آئی ٹی بنا کے انہی کو کہا کہ جی ہماری پوچھ کچھ کرے۔ وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو ہم کریں گے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے، وہ کبھی تشدد میں نہیں یقین کرتی۔ وہ کبھی تشدد میں اس لیے نہیں یقین کرتی، وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کرتے ہوئے آئین کو مجروح نہ ہونے دیں۔ اور چیف جسٹس نے جب یہ بات کہی تھی نا کہ آج آئین نے دستک دی ہے میرے دروازے پہ، آئین جو اس وقت پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ انصاف مانگ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے تشریح کرو مجھے اور دیکھو کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہے۔ ہم تیاری کر رہے ہیں۔ وہ مریم بی بی جو ہے نا، وہ جو تقریر دیتی ہیں ہم تیار ہیں، اور تم خاک مٹی تیار ہو، تمہیں کیا پتا؟ یعنی الیکشن اناؤنس ہو گیا، کاغذ جمع ہو گئے، اسکروٹنی ہو گئی،
سارے کچھ ہونے کے بعد آپ نے الیکشن پوسٹ پون کروا دی اور آپ کہتے ہیں آپ تیار ہیں. تیار تو ہم ہیں. آج یہاں سارے لوگ میں پیچھے یہ ہمارے ماسٹر ٹرینرز ہیں 36 اضلاع کے, جو پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کی تیاری کروا رہے ہیں. یہ میں ان کو صرف اس لیے دکھانا چاہ رہی ہوں کہ نون لیگ والوں تیاری کر لو, الیکشن تو لڑنی پڑنی ہے. آج نہیں لڑو گے تو کل لڑو گے تو صحیح نا الیکشن. تمہاری تیاری نہیں ہے, ہماری تیاری مکمل طور ہے. ڈور ٹو ڈور ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ریلیز ہماری ہو رہی ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری ساری ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں. اس لیے الیکشن تو ہونا ہے. وہ تم اپنا وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, یہ تو آنی ہے, قربانی کی عید تو آنی ہے, دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا. اس لیے مہربانی کر کے آپ یہ کریے کہ یہ وقت ملک کے لیے بہت مشکل وقت ہے. آپ کی معیشت تباہ ہوئی ہے, اس وقت حالات خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں, لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترسے ہوئے ہیں. آپ نے ہر قسم کی وہ کہتے ہیں قانون جو ہے اس کی دھجیاں ادھیڑ دیں, جس طرح پولیس والوں نے پچھلے دنوں ظلم جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کیا ہے. اور اس کے بعد آج آپ سارے کھڑے ہو کے اور اونچی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ الیکشن ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کوئی سوال جواب؟ جی جی بتائیے گا کہ آپ لوگ رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور یہ کی تشکیل ہوئی جو کچھ بھی سارا کچھ سامان کاٹ میں ہوا, رول آف لا کو اسد عمر نے جو تسلیم کر دیا کہ قانون کی زبردستی ہونی چاہیے اور وہ جے اے ٹی کے سامنے پیش ہو گئے, آپ لوگ جے اے ٹی کے سامنے کیوں نہیں پیش ہوئے؟ میں نے ابھی ان کو آلریڈی جے آئی ٹی کے سامنے اپنے وکیل میرے جا چکے ہیں. وہ آلریڈی اپلیکیشن رات 3:30 بجے, یعنی میں اس بات کی مبالغہ نہیں کرتی, ویسے ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم شریف لوگ ہیں, تو رات 3:30 بجے شاید پولیس دروازہ نہ کھٹکھٹائے. رات 3:30 بجے پولیس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے سمن دیا. اب آپ بتائیے کہ جب آپ جواب تیار کرتے ہیں تو وقت لگتا ہے نا جواب تیار ہونے میں. آپ ایک جے آئی ٹی میں بلا رہے ہیں مجھے, میرے پہ الزام لگایا گیا تو میں تیاری کروں گی. آپ رات 2:30-3 بجے 3:30-4 بجے آ کے ہمیں جگا کے اور ہمارے ہاتھوں میں سمن دے رہے ہیں. ہم نے وکیلوں سے بات کی, میرے وکیل سب کے وکیل جو ہیں وہ آلریڈی جا چکے ہیں اور انہوں نے جا کے یہ ان سے لی ہے ایگزمپشن کہ جی ہم تیاری کر کے آپ کے پاس آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے نواز شریف کو مفرور کا لقب دے دیا. آپ واحد ایک شخصیت ہیں جو بتا سکتی ہیں کہ نواز شریف بیمار تھے یا وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہے تھے, ان کی رپورٹیں جعلی تیار ہوتی تھیں, وہ ان کے کہنے پہ ہوتی نہیں یا اس وقت وہ واقعی بیمار تھے؟ دیکھیں جی, بیماری بھی 2-3 قسم کی ہوتی ہے. ایک سیکنڈ, بیماری بھی 2-3 قسم نے بڑے ضروری بات پوچھی ہے کہ کیا بیمار ہوتے. ایک تو وہ بیماری ہے جو لا علاج ہے, ایک وہ بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ہو. وہ ہمارے پاس جب ہسپتال میں آئے, ڈائگنوزز ان کی تھرومبوسائٹوپینک پرپرا ان کی ڈائگنوزز تھی. ڈائگنوزز یہ تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ پراپرلی بن نہیں رہے, اور یہ کسی میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, آٹو امیون ڈس آرڈر. علاج اس کا موجود تھا, ہم نے امیڈیٹلی ان کا علاج شروع کر دیا. سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ڈائگنوزز کروائی, میں نے ہیماٹولوجسٹ کراچی سے بلوایا, ان کا علاج شروع کر دیا. ان کی 14 دن میں ریکوری ہو گئی. جس بیماری کے لیے وہ ہمارے پاس آئے تھے اس میں 14 دن میں ریکوری ہو گئی. گھر وہ جب اپنے ہسپتال میں آنا انہوں نے بند فرمایا, ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 70,000 ہو چکا. ان کے کیوں کرونیکلی بیمار ہیں, دل کے مریض ہیں, جس طرح ان کی بیٹی کہتی ہیں ان کے دل کے اوپر بہت بیچاروں کا بوجھ پڑتا رہتا ہے, اور وہ اس بوجھ کی وجہ سے مسلسل دل کی تکلیف سے گزرتے ہیں. 2 دفعہ ان کے آپریشن ہو چکے ہیں. وہ اپنا آپریشن کے بعد وہاں آپ کو پتہ ہے کہ بطور پرائم منسٹر بھی ان کا وہاں آپریشن ہوا. ہم نے ان کی سارا کارڈیک سٹیٹس بھی انویسٹیگیٹ کیا. ان کو کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کی ضرورت تھی کہ ان کی ایک کروٹڈ جو تھی اس میں بلڈ فلو تھوڑا کم تھا. ان سے میں نے خود پرسنلی پوچھا کہ ہم یہ آپ کے لیے جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں ہو جائے گا, باہر سے معالج بلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بلا لیں گے. لیکن ان کا ارادہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو بھاگنا چاہ رہے تھے یہاں سے. اب میں ان کے دل میں تو گھس کے نہیں دیکھ سکتی تھی نا کہ ان کا کیا ارادہ تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ, میں تو ایز اے ڈاکٹر اینڈ ایز سمبڈی جو مطلب ہمدردی کے طور پہ انسانی. اور خان صاحب نے, میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, میں جب ہاسپٹل میں گئی ہوں تو خان صاحب نے مجھے یہ میسج دے کے دیا کہ آپ ان سے کہیں
علاج کے بارے میں کوئی ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں. آپ بتائیے کسی کو باہر سے بلانا تو ہم باہر سے بلائیں گے. اور یہ بات میں نے جا کے میسج دیا آپ کے سامنے اس میٹنگ. ان کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی تھی. وہ جب گئے وہ اس بات پہ کہہ کے گئے کہ میرے دل کی تکلیف جو ہے اس کا علاج صرف اور صرف ولایت میں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے کہا آپ چلے جائیے. کیبنٹ نے اجازت دے دی. ہم نے کہا آپ چلے جائیے, کیبنٹ نے اجازت دے دی, لیکن مہربانی کر کے رپورٹیں ساتھ بھیجتے رہیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. میں نے پرسنلی ان کے فزیشین کو 2 دفعہ فون کیا کہ ان کو کہیں انکار کریں ساری باتوں کو. میں نے ان کو دسمبر میں فون کیا. میں نے کہا بھیا کچھ تو بھیجو اگر تمہیں ایکسٹینشن چاہیے. اس نے وہ پرانی رپورٹ اٹھا کے بھیج دی. پھر میں نے فروری میں فون کیا. میں کہا کچھ تو بھیجو. انہوں نے کہا جی اب ان کی کارڈک کیتھیٹرائزیشن ہو رہی. وہ نیت علاج واسطے ہوئے تو پھر تو بندہ علاج کروا ہی لینا ہے. وہ نیت ہی نہیں سی علاج دی, نیت تو دوڑن دی سی. اب میں تو کسی کی نیت کو نہیں سمجھ سکتی نا, جو اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی اس کی نیت کو جانتا ہے. ہم نے تو بالکل ایک اچھے سوچ کے ساتھ ہی سارا کچھ کیا. لیکن وہ بیچارے جو ہیں نا, ان سے دیکھیں نا, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں رہنے والے کیسے رہیں گے ہماری جیل کے اندر. جیل ذرا مشکل جگہ ہوتی ہے. جی بی بی اپنے جلسوں میں کہتی ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. عمران خان کے اوپر جو کیسز ہے, آج آپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. خان صاحب ان کیسز میں سے کس طرح نکلیں گے جو ان کے خلاف چل رہے ہیں مختلف نوعیت کے. دوسرا, امریکہ کے خلاف آپ لوگوں کا بیانیہ تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ ہے, اور جو سازش ہوئی تھی اس میں امریکہ انوالو ہے. اچانک سے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ امریکی کانگریس کے لوگ یا امریکی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیان دینا شروع کر دیے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن جو حکومت والے کہ انہوں نے پیسے دے کے لابنگ کروائی ہے. اس میں کتنی حقیقت؟ میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ امریکہ کے کانگریس والے ہمارے حق میں بیان دے رہے ہیں نا, ہم تو ان کے حق میں بیان نہیں دے رہے نا. تو بجائے یہ کہنے کہ ان کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ہم غلام نہیں ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے, ہم غلام نہیں ہیں, اس لیے امریکہ کے کانگریس والے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف ہے اسی کے پیچھے ساری قوم کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ اب تو میرا خیال ہے کہ کوئی نابینا بھی ہو تو شاید اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیسے. دوسرا ڈاکٹر صاحب, جو ظلم زیادتی جس طرح سے عمران خان کے گھر کو کرینوں کے ذریعے سے توڑا گیا, تو وہ صرف امریکہ نہیں پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر آواز بلند ہوئی اور پوری دنیا سے اس پر احتجاج ہو رہا ہے. اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو, جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہو, سب سے مقبول ترین لیڈر ہو تمام سروس کے مطابق, کہ اس کے اوپر اس طرح سے وحشت و بربریت اور اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں آپ ایف آئی آریں درج کریں, تو پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے, صرف امریکن کنڈیم نہیں کر رہی. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ اس وقت مریم نواز نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے یا عمران خان اندر نہیں جائیں گے اس وقت تک الیکشن نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. تو اس پر آپ کیا کہیں گی, کیا عمران خان اندر جائیں گے تو الیکشن ہوں گے یا نواز شریف کے آنے کا امکان ہے؟ دیکھیں نواز شریف کو تو واپس آ جانا چاہیے. طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے, آ کے اپنی جیل کا سینٹنس پورا کریں, ضرور آنا چاہیے. نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اور پوری کریں, بھگتیں جو آپ نے کام کیے میں ان کی سزا بھگتیں. اور سب سے بڑی یہ بات ہے ہمارے وقت میں نہیں یہ سزا ہوئی تھی, ان کے اپنے وقت میں سزا ہوئی تھی. اور اب آ گیا مسئلہ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, اس وقت دنیا کا چھٹی بڑی پارٹی جو ہے نا, دنیا کی چھٹی بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے, اور میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وہ اس کے کہنے سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ بولتی رہے, یہ بی بی نے آخر کچھ بیچاری نے بولنا ہے نا, سویرے سویرے آ کے جو کھڑے ہو کے وہ ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کرتی ہے, اس نے یہی باتیں کرنی ہے نا, اور کیا کرنا ہے اس نے. جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا, میرا خیال ہے جتنے کیسز بنائے گئے ہیں ان کیسز کو آپ کے سامنے, مطلب ذلِ شاہ کا قتل کر ڈال, آپ نے کہا کہ جی قتل کر دیا, اس کا 302 کا کیس کر دیا آپ نے. پھر کہہ رہے ہیں جی ایکسیڈنٹ سے مر گیا. کچھ تو ڈیسائیڈ کر لو کہ کرنا کی ہے تسی. مطلب آپ لوگوں نے اس وقت جو قانون کے دھجیاں ادھیڑی ہیں اور اس وقت جو حالات کیے ہوئے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ کورٹ آف لاء کے اندر ان میں سے کوئی کیس کھڑا رہے گا؟ یہ none of these cases are going to stand. آخری سوال جی میں نواز شریف صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ سعودی فرمانبروں نے انہیں
उसी दावत पे बुलाया है। किसने? और पहले जो मोहम्मद सुलेमान है, तो क्या आप समझती हैं हुक्मरानों ने उनके अपने सऊदीया ने उन्हें प्रोटोकॉल के उम्रे के लिए बुलाया है? ये बताएं कि जो आपके जो पहले लोगों ने नारे लगाए थे वहाँ पे, उन सारे बेल आउट हो चुके हैं कि अभी कुछ अंदर हैं? मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये मियाँ साहब जवाब देंगे इस सवाल का। अच्छा जी, आजकल जहांगीर तरीन साहब काफी एक्टिव हुए हैं और जनूबी पंजाब से पहले भी जब 22 आपके एमपी छोड़ गए थे तो बाई इलेक्शन में गो के पीटीआई जीत गया था, तो दोबारा से वो एक्टिव हो गए हैं और साउथ पंजाब में पीटीआई के कुछ लोग दोबारा बैठने शुरू हुए। आपके जो एमपीज हैं जो जीते हुए थे, आप साहब का एमपीज हैं, तो क्या स्टेटस है? क्योंकि जहांगीर तरीन गुरुद्वारा मुतारिक मेरा ख्याल है जी कि जहांगीर तीन का कोई बड़ा भी अगर आ जाए, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कोई पॉलिटिकल आदमी जो इलेक्शन लड़ना चाहता हो कि वो पीटीआई को या इमरान खान को छोड़कर किसी और के सहारे, किसी गैबी ताकत के कहने पे या खुद भाग दौड़ करके कोई इस तरह का किसी ट्रैप में आ जाए। और जिन लोगों ने माजी में ये सारा कुछ किया, जहांगीर तरीन साहब ने, बाकी लोगों के कहने पे, उन्हें वो निशान इबरत बन गए हैं तारीख के अंदर, उनकी नस्लें याद रखेंगी। और पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि अब माजी के अंदर जो होता रहा या पिछली दफ़ा जो हो गया, आइंदा वो तारीख रिपीट नहीं होगी। चलिए आखिरी सवाल आपका। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून के पीडीएम की जमातें फिर एक एडवेंचर करने जा रही हैं अदलिया के खिलाफ, तो आप कैसे उसका दिफा करेंगे? देखिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोग और अदलिया खुद अपना दफा करेगी। वजह हमेशा याद रखिए कि जो वो कहते हैं ना, जिसको ये हजूम कहते हैं उसको हम आवाम कहते हैं। ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन या आइन है, ये अवाम की आइन है। अवाम इसकी खुद हिफाजत करना जानती है और इनको ये पता नहीं है कि जब आप इस तरह के काम करेंगे तो इनके कितने गलत नताइज निकलेंगे। और इस वक्त जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की अवाम इस किस्म की ज़्यादती हरगिज़ नहीं। आखिर में मैं बताना चाहती हूँ, बर्दाश्त नहीं करेगी, आखिर में मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मैं ख़ास तौर पे बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ सीमा अनवर की। ये हमारी वो हैं मास्टर ट्रेनर और ये मुसलसल ट्रेन कर रही हैं। नून लीग वाले तुसी आपने कोई पोलिंग एजेंट ट्रेन करवाना तो भेज देना, सी उन्होंने समझा देना, क्योंकि हमने वो तरीका सीख लिया है। जी नहीं धांधली का नहीं, धांधली हमने हमारे, आपको पता है कि पोलिंग एजेंट्स की क्या मेन ट्रेनिंग होती है कि आपने धांधली किस तरह रोकनी है। तो आप आ जाएं, ज्वाइन कर लें ताकि हमें कुछ खबर मिल जाए कि आपने धांधली किस तरह करनी है। थैंक यू। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया।
ہوگی ملاقات علمائے دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس. ذکر ہوگا انبیاء کرام کا. رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.